شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ صمد انڈے پر پڑھو، پھر جو تماشا ہوگا وہ ساری دنیا دیکھے گی۔ محترم ناظرین، ایک انڈا لے لیں، صرف ایک انڈا، اور اس پر اللہ صمد کا یہ وظیفہ پڑھیں۔ سارا دن معجزات دیکھنے کو ملیں گے۔ لاکھوں کروڑوں کا یہ عمل آج آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ ہر قسم کی رکاوٹیں، بندشیں اور ہر قسم کے مسائل صرف ایک دن کے اندر حل ہو جائیں گے۔ آپ یہ عمل کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، کسی بھی نماز کے بعد آپ کر سکتے ہیں، چاہے وہ فجر کی نماز ہو، ظہر کی نماز ہو، عصر، مغرب یا عشاء کی نماز ہو۔ کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ آپ نے سب سے پہلے بازار جا کر مرغی کا سفید انڈا لے کر آنا ہے، پھر آپ نے اللہ صمد کا یہ عمل اس انڈے پر پڑھنا ہے۔ اور ایک بات ذرا غور سے سنیں کہ آپ یہ عمل صرف خود کے لیے کر سکتے ہیں، کسی دوسرے کے لیے نہیں کر سکتے۔ لیکن اگر کوئی شخص آپ سے یہ کہے کہ میرے لیے عمل کر دو، تو پھر آپ کر سکتے ہیں، یعنی کہ آپ کسی کو کر کے دے سکتے ہیں۔ دیکھیں، اللہ صمد کوئی معمولی آیت نہیں۔ اللہ صمد سورہ اخلاص کی دوسری آیت ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ سورہ اخلاص پڑھنے سے 36 بار قرآن پاک پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ اگر آپ کسی بیماری میں مبتلا ہیں، آپ بے روزگار ہیں، آپ کسی بڑی پریشانی میں مبتلا ہیں، تو آج اللہ صمد کا یہ وظیفہ کسی بھی نماز کے بعد کر لیں، اور پھر جو معجزات اور کمالات دیکھنے کو ملیں گے، آپ خود حیران ہو جائیں گے کہ آخر یہ سب کیسے ہوا۔ اگر آپ کا کاروبار چلتے چلتے بند ہو گیا ہو اور آپ چاہتے ہیں کہ کاروبار پہلے سے اور بھی زیادہ چلے، تو صرف ایک بار آج یہ عمل بتائیں گے، طریقے اور بتائی گئی ترتیب کے مطابق کر لیں۔ کاروبار میں اتنی برکت آئے گی کہ سب لوگ حیران ہو جائیں گے۔ اللہ صمد کے صفاتی ناموں میں سے ایک نام ہے الصمد، کے معنی سردار، رب، بے نیاز، غیر محتاج کے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اخلاص صورت میں، اللہ صمد وہ ہوتا ہے، صمد وہ ہوتا ہے جو کسی کی اولاد نہ ہو اور جس کی کوئی اولاد نہ ہو اور نہ ہی وہ کسی کا اولاد ہو۔ صمد وہ ہوتا ہے جو کسی کا محتاج نہ ہو اور ہر چیز اسی کی محتاج ہو۔ الصمد عظمت والے سردار کو کہتے ہیں جو اپنے علم، حکمت و حلم، قدرت، عزت اور سب صفات میں باکمال ہو، تمام مخلوقات جس کی محتاج ہو، اور کائنات میں بسنے والی تمام اشیاء اپنے تمام معاملات میں اس کی کلی محتاج ہو۔ مصائب و آفات میں بھی اسی کو پکارتی ہوں، اور جب غم زدوں کی کرب کنائیاں اور کو گھیر لیتی ہیں تو وہی اس کا مقصود و مطلوب ہوتا ہے۔ اور پھر ہزانوں ملائل کے گٹا اندھیرے اور چن پر چھا جاتے ہیں تو اللہ ہی سے وہ فریاد کرتے ہیں، کیونکہ سب کو معلوم ہے کہ وہی ان کی حاجات اور روا اور مشکل کشا ہے، اور وہی ان کی پریشانیاں اور کرب و ملال کو حل کر سکتا ہے، کیونکہ اس کا علم کامل اور اکمل ہے، اس کی رحمت وسیع ہے، اس کی شفقت مخلوق کے ساتھ محبت، لطافت اور رحم و کرم بے قرار والا محدود ہے، جس کی قدرت و سلطنت عظیم ترین ہے۔ اچھا جی، اب یہ عمل کیسے کرنا ہے؟ سب سے پہلے بازار جا کر مرغی کا سفید انڈا لینا ہے، اور پھر مقصد کی نیت کرنی ہے، اور ایک بار درود شریف پڑھنا ہے۔ جو نماز میں درود پاک پڑھنا ہے وہی پڑھنا ہے، آپ نے اس عمل میں پڑھنا ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے صرف 33 بار استغفار پڑھنا ہے۔ استغفار 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 بنی، اسی طرح 33 بار پڑھنا ہے، اور دل ہی میں اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے۔ دیکھیں، جب آپ استغفار پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے گناہوں کو معاف کرے گا، اور پھر آپ یہ انڈا والا عمل کریں گے تو ذرا سوچیں کہ اللہ آپ کی حاجتوں کو پورا کرے گا یا نہیں۔ ضرور کرے گا، وہ اللہ بڑا مہربان ہے۔ اگر آپ کو برے خیالات آتے ہیں، عجیب و غریب شیطانی وسوسے آتے ہیں، تو دل میں کسی بھی قسم کا خوف ہو ہے، تو آج یہ عمل کرنے سے انشاءاللہ عز و جل سب کچھ ٹھیک ہو جائیں گے۔ دیکھیں، یہ عمل تب ہی اثر کرے گا جب آپ پورے دل سے یہ عمل کریں گے، اللہ پر بھروسہ کریں گے کہ ہاں ہم نے یہ عمل کیا اور اللہ ہمیں اس کا اجر ضرور دے گا۔ اچھا جی، اب یہ پورا عمل سمجھانے لگا ہوں، بڑی توجہ چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے انڈے کو اپنے سامنے رکھ لیں اور 33 بار استغفار پڑھ کر ہاتھوں پر پھونک ماریں، اور پورے بدن پر ہاتھ پھیریے اور اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اور پھر اپنے مقصد کی نیت کر لیں، اور پھر ایک بار درود پاک پڑھ لیں، اور سورہ اخلاص کی دوسری آیت اللہ صمد کو صرف ایک
313 बार पढ़ना है, बड़े ही सुकून और आराम के साथ। अल्लाह समद अल्लाह समद अल्लाह समद, बिल्कुल इसी तरह 313 बार पढ़ना है। और आखिर में दुरूद पाक एक बार दुरूद पाक पढ़कर अंडे पर दम करें, यानी कि फूंक मार दें। अब इस अंडे का क्या करना है ये ज़रा गौर से सुने। आपने फजर की नमाज पढ़ने का मामूल बनाना है। अगर आप नमाज नहीं पढ़ते तो जितने भी वज़ाइफ कर लें कोई फ़ायदा नहीं होगा, इसलिए 5 वक़्त की नमाज पढ़ लिया करें। आप नमाज फजर के बाद अव्वल आखिर एक एक बार दुरूद पाक पढ़कर अल्लाह समद को 313 बार पढ़ने का मामूल बना लें। इंशाअल्लाह हर जगह आपकी इज्जत होगी। अगर मियाँ बीवी के मसाइल हैं, आपस में लड़ते हैं या घर में लड़ाई झगड़े होते हैं, तो आप फजर की नमाज पढ़कर अव्वल आखिर एक एक बार दुरूद पाक पढ़कर अल्लाह समद 313 बार पढ़िए, तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल तमाम मसाइल हल हो जाएंगे। अच्छा, अब आपने इस अंडे को उठाकर किसी ऐसी जगह पर ले जाना है जहां पानी बहुत बहता हो, जैसे कि दरिया, समुंदर या नहर वगैरह, वहां जाए। और अब इस अंडे को अपने सर पर 7 बार घुमाएं और इस पानी में फेंक दें। वहां से चले जाएं, लेकिन याद रहे कि पीछे मुड़कर नहीं देखना। इंशाअल्लाह आपको बहुत फायदा होगा। अल्लाह ताला हमें गुमराही के रास्ते से हटाकर सिरात मुस्तकीम के रास्ते पर चलने वाला बना दे। तेरे सिवा कोई इबादत के लायक नहीं अल्लाह, तेरे सिवा कोई बंदगी के लायक नहीं, तेरे सिवा कोई तारीफ के लायक नहीं। हमारे मबूद हमारे गुनाह तेरी रहमत से बड़े नहीं हैं, तो अपनी रहमत से हमारे गुनाह माफ़ फरमा दे। ऐ अल्लाह, ऐसी नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमा जिस नमाज में से तू राज़ी हो जाए। ज़िंदगी में ऐसे नेक अमाल करने की तौफीक अता कर जिन अमालों से तू राज़ी हो जाए। हमें ऐसी ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता कर जिस ज़िंदगी से तू राज़ी हो जाए। ईमान पे ज़िंदा रख और ईमान पे ही हमको मौत अता फरमा। ऐ अल्लाह, हमें तेरे अहकामात की फर्माबरदारी करने वाला बना और तेरे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद मुस्तफ़ा के नेक और पकीज़ा आदाब को अपनाने वाला बना दे। ऐ अल्लाह, हमारी परेशानियों को दूर कर दे। ऐ अल्लाह, जो बीमार हैं इन्हें शिफा आप कामला अता फरमा। ऐ अल्लाह, जो बे औलाद हैं उन्हें अपने ख़जानों में से नेक और सालिया अता फरमा औलाद। अल्लाह, जिनके जो जो काम रुके हैं वो पूरे कर दे। ऐ मेरे अल्लाह, बिछड़े हुओं को फिर से मिला दे। ऐ अल्लाह, शादीशुदा जोड़ों में मोहब्बत और खुलूस पैदा कर दे और इनकी ज़िंदगियों में बरकत डाल दे। ऐ अल्लाह, तमाम लड़के और लड़कियों के नसीब अच्छे कर दे। ऐ मेरे परवरदिगार, ऐ रब्बुल आलमीन, जो मकरूज़ के जो कर्ज के बोझ में तले दबे हुए हैं उनका कर्ज जल्द से जल्द अदा कर दे। ऐ रब्बुल आलमीन, ऐ रब्बुल इज़्ज़त, शैतान से हमारी हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह, हलाल रिज़्क़ कमाने की तौफीक अता फरमा। आमीन। मेरी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको 5 वक़्त का नमाजी बना दे। आमीन सुम्मा आमीन। नाज़रीन, कमेंट बॉक्स में अल्लाह के 99 नामों में से एक नाम ज़रूर लिखिएगा। मज़ीद ऐसी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।